تو پہلا پروگرام مجھے یاد ہے جنوری 2018 دیوار گریہ کے آس پاس تو کوشش یہ ہوگی کہ آج میرے ذمہ آج کتاب، اس کا تعلق کتاب کا جیسا کہ آپ نے اس کے عنوان سے دیکھا ہوگا، ہماری زمین سے ہے، ہماری دھرتی سے ہے، اور زمین سے جڑی، دھرتی سے جڑی کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے جو انسان کے دل پر اور بہت حد تک دماغ پر براہ راست اثر کرتی ہے۔ میرے لیے خوشی کا سبب ہوگا کہ اگر آپ میں سے لیکن آپ کا کسی نہ کسی دھرتی سے تو تعلق ہے نا، اس کا پڑوس میں سوابی بھی ہے، سوابی بھی ہے اس کے پڑوس میں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے ہاف پوٹوہاری کہہ لیں اپنے آپ کو۔ اس طرح جو ہماری زمین سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ ہمیں ابھارتی ہیں، ہم جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں، زمین کے جس ٹکڑے سے ہمارا تعلق ہے، ہمیں اس کے بارے میں جاننے کے لیے بھی ابھارتی ہے۔ تو اس کتاب کا انتخاب کرنے کے پیچھے یہی ایک کیونکہ مجھے پوٹوہار کے بارے میں بہت زیادہ معلوم نہیں تھا، بہت ساری چیزیں معلوم تھیں، بہت ساری چیزیں معلوم نہیں تھیں، تو شاہد صدیقی صاحب جو اس کتاب کے مصنف ہیں ان کے بارے میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ وہ ہمارے اس دور کے ایک نمایاں ماہر تعلیم، ایڈمنسٹریٹر اور لکھاری ہیں۔ انہوں نے لکھنے کا آغاز تو ایک ناول سے کیا، اور ان کا جو پہلا ناول تھا آدھے ادھورے خواب، اور تھیں، لیکن یہ فکشن کے اندر ان کا جو ناول جو تھا وہ ایک استاد کی کہانی تھی۔ تو وہ تعلیم سے جڑے ہوئے شخص، ایجوکیشن پہ ان کی کافی کتابیں آ چکی، وہ کیونکہ راولپنڈی میں پیدا ہوئے، راولپنڈی سے منسلک ایک گاؤں میں، اور گارڈن کالج سے ایم اے انگریزی کیا، مانچسٹر یونیورسٹی سے انہوں نے ایم ایڈ کیا، کینیڈین اسکالرشپ پہ کینیڈا سے انہوں نے ٹورنٹو سے انہوں نے لسانیات میں، انگریزی لسانیات میں پی ایچ ڈی کی، اور پوسٹ ڈاک جو ہے وہ انہوں نے آکسفورڈ سے کی۔ وہ آغا خان یونیورسٹی، غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، نمل، لمس، ان سے وہ بطور استاد منسلک رہے، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے وہ 4 سال تک، اور آج کل وہ لاہور اسکول آف اکنامکس میں سوشل سٹڈیز، میڈیا سٹڈیز کے ڈین کے طور پر اس سے وابستہ ہیں۔ یہ کتاب ویسے تو ایک مربوط شکل میں ہمارے سامنے ہے، اور جس طرح انہوں نے اس کی چیپٹرائزیشن کی کتاب کی، پوٹوہار خطہ دلربا، اس سے بھی ایک خاص دلربائی کا، اس کے عنوان سے ایک خاص دلربائی کا پہلو اور ایک خاص قسم کی کشش کا پہلو ابھرتا ہے۔ اور آپ اس کا ذرا سب ٹائٹل دیکھیں، خواب ہوتے گلی کوچوں اور دلبروں کی کہانیاں۔ ہمیں اپنے علاقے، آپ تو ابھی بچے ہیں، آپ نے اب جس ماحول میں آنکھیں کھولیں، جن گلیوں میں آنکھیں کھولیں، جہاں بڑے ہوئے، جہاں جن اداروں میں آپ پڑھ رہے ہیں، آج سے 20 یا 30 سال کے بعد
یہ سب سینیریو چینج ہو چکا ہوا ہوتا ہے، خاصی چیزیں تبدیل ہو چکی ہوتی، گلیاں ویسی نہیں رہتی، مکانات ویسے نہیں رہتے، گلی کوچے بدل جاتے ہیں، باغات بدل جاتے ہیں، اداروں کی شکلیں بدل جاتی ہیں، تعلیمی ادارے بڑے اداروں میں ڈھل جاتے ہیں۔ تو جب آپ نے وہ جو دور دیکھا ہوتا ہے اس کو بیان کریں گے تو اس کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے اس دور کے لوگوں کے، اس دور کے نوجوانوں کے، جب آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو پوٹوہار خطہ دلربا ایک طلسماتی سی کہانی بھی محسوس ہوتی ہے، اور یہ بک کارنر جہلم نے چھاپی کتاب 2022 میں چھپی۔ یہ بنیادی طور پر تو ان کے کالمز ہیں، وہ روزنامہ دنیا میں کالم لکھا کرتے تھے، اور ان کی تحریر کی یہ خوبی ہے کہ وہ ایک ہی موضوع پر ایک دوسرے سے مسلسل تحریریں لکھتے ہیں۔ تو جب یہ تحریریں ان کی اکٹھی ہوئیں تو یہ کتاب کی شکل بن گئی۔ اور آپ دیکھیں اس کی ترتیب، شکیل عادل زادہ ایک معروف مصنف ہیں، سب رنگ ڈائجسٹ نکالا کرتے تھے، کچھ کہانیاں، بڑی معروف کہانی بازیگر ایک طویل کہانی ہے وہ انہوں نے لکھی، وہ ان کو زمین ذات کہتے ہیں کہ زمین کا بیٹا، زمین سے پیدا ہوا، زمین کا بیٹا، اپنی زمین سے محبت کرنے والا، اپنی دھرتی سے محبت کرنے والا۔ تو اگر ہم اس کی ترتیب دیکھیں، 7 حصے ہیں اس کتاب کے، جو بڑے 7 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے پوٹوہار کی آغوش میں، دوسرا ہے راولپنڈی پوٹوہار کا جھومر، تیسرا راولپنڈی کے تعلیمی ادارے، چوتھا گارڈن کالج کی قوس قزح، پانچواں ہے پوٹوہار کے کہکشاں کے بچھڑے ستارے، پھر پوٹوہار کے نیلم و مرجان، اور پوٹوہار اور تاریخ کے خزانے۔ پہلا جو حصہ ہے وہ ان کی اپنی بایوگرافیکل، آپ کہہ لیں کہ ان کی سوانح کے کچھ ٹکڑے ہیں جس میں وہ اپنے گاؤں، اپنے والدین، اپنے بھائی اور اپنے علاقے کے بارے میں وہ بتاتے ہیں۔ جیسے پوٹوہار کا طلسم کدہ، کہ پوٹوہار میں کیا چیز ہے جو باعث کشش بنتی ہے۔ پھر راولپنڈی پوٹوہار کا شہر دلربا، راولپنڈی ایک بڑا پرانا شہر ہے اور اس کی ایک پوری آپ یہ کہہ لیں کہ تاریخ ہے کہ ایک راول نام کا قبیلہ وہاں آیا اور انہوں نے وہ گاؤں، پنڈ جو ہے وہ گاؤں کو کہتے ہیں، وہ گاؤں کی صورت میں انہوں نے اس کو بسایا، اور بالآخر یہ چھوٹا سا شہر ایک ایسے شہر میں جو اب آپ کا آرمی کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے اور یہ انگریزوں کے کلونیل دور سے ہی چلا آ رہا ہے یہ ہیڈ کوارٹر۔ اور میرا گاؤں میری دنیا، یہ روات کے پاس ان کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کی کچھ تفصیل ملتی ہے۔ میں جو بات شروع کروں گا جو انہوں نے اپنی والدہ کے متعلق لکھی، ماؤں سے محبت کسی کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس کا اظہار کرے، وہ ایک بالکل فطری ایک محبت ہوتی ہے اور ہر ایک مختلف انداز سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ ماں کے حوالے سے قدرت اللہ شہاب کا ماں جی افسانہ، افسانوی شکل میں ایک وہ بہت خوبصورت ان کا مضمون ہے۔ میاں کے نام سے حامد سراج پوری کتاب ہے جو والدہ کے حوالے سے، اور بہت سارے لوگوں نے لکھا، انتہائی سادگی سے انہوں نے بھی لکھا، میری ماں میری استاد۔ اور اس کی چھوٹی سی ایک میں آپ کو جھلک دکھاتا ہوں کہ وہ ماں کے بارے میں آپ، اور اس سے ان کی آپ کو ان کی تحریر کا حسن اور تحریر کا مزہ بھی آئے گا کہ عام دنوں میں ادھڑی ہوئی بوسیدہ سیڑھیوں سے اوپر جائیں تو کھلے میدان میں تا حد نظر قبروں کی قطاریں نظر آتی ہیں، لیکن یہ ساون کا مہینہ ہے، قبریں اور ان تک پہنچنے کے تنگ راستے خود رو پودوں میں چھپ گئے ہیں۔ سمت کا اندازہ کر کے میں چلتا گیا اور پھر ایک بوسیدہ درخت کے قریب مجھے ماں کی قبر مل گئی۔ قبر کی
جہاں پر نام اور تاریخ وفات درج تھے گھاس میں چھپ گئی تھی. بارش میں اور برسات کے موسم میں خودرو جو گھاس ہے اگاتی ہے. میں قبر کے پاس بیٹھ گیا اور گھاس کو ہاتھ سے ایک طرف ہٹانے لگا، بالکل ویسے ہی جس طرح بچپن میں ماں میری پیشانی سے بال ہٹاتی تھی. وہ بھی کیا دن تھے. مجھے لمبے بال رکھنے کا شوق تھا. ایک دن والد نے اپنے مخصوص مشفقانہ انداز میں بال کٹوانے کا مشورہ دیا. اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا، ماں نے کہا مجھے اس کے لمبے بال اچھے لگتے ہیں. والد صاحب یہ سن کر مسکرا دیے اور دوبارہ کتاب پڑھنے میں مشغول ہو گئے. میں آج بھی یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ ماں نے میری خواہش کو اپنی خواہش بنا کر پیش کیا تھا. بڑی سادگی سے ماں کی محبت کو اس سے زیادہ کون بیان کر سکتا ہے. کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن وقت کم ہے، کیونکہ اردو والے جو ہیں نا وہ زبردستی بہت سارا وقت لے لیتے ہیں. اسی جو یہ صاحب کے حوالے سے بھی ہے. ایک کریکٹر ہے ان کے گاؤں کا، معروف کریکٹر سکینہ، ایک عورت ہے جو ان کے گاؤں کی عورت ہے، اور وہ اتنا آپ سمجھ لیں کہ اہم بن جاتا ہے وہ عورت کا کریکٹر کہ ان کو یاد تھا اور انہوں نے اس کے اوپر پورا ایک مضمون لکھا کالم کی شکل میں. والد کو انہوں نے اپنا دوست قرار دیا. انعام بھائی ان کے بڑے بھائی تھے جنہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی، لیکن وہ دوستوں کے لیے ہمیشہ حاضر تھے. اور اسی میں انہوں نے مری اور اس کے تصور کی کرشمہ سازی، گاؤں کا میلہ، بچپن کی حویلی اور گاؤں رمضان، اس طرح کے مضامین موجود ہیں. والد کے حوالے سے جو ان کا آخری پیراگراف ہے، والد کو انہوں نے دوست کہا، بہت پڑھنے لکھنے والے تھے اور انہوں نے پڑھنے کا شوق اپنے والد سے ہی پایا. کہتے ہیں ماں باپ کا رشتہ ان کے چلے جانے سے ٹوٹ نہیں جاتا. وہ اس دنیا فانی سے جانے کے بعد بھی ہم سے وابستہ رہتے ہیں، ہماری پریشانیوں میں ہمارے لیے دعا گو رہتے ہیں، ہماری کامیابیوں پر خوش ہوتے ہیں. کنگ یاد آ رہی ہے جس میں جنگل کے بادشاہ شیر مفاسا کا بیٹا ننھا شیر سیمبا اپنے والد سے پوچھتا ہے کیا ہم ہمیشہ اکٹھے رہیں گے؟ کیا آپ ہمیشہ میری رہنمائی کے لیے موجود رہیں گے؟ مفاسا اپنے بیٹے سیمبا کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے، سیمبا میں آج تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو میرے والد نے مجھے بتائی تھی. ماضی کے سارے بادشاہ آسمان پر میں جھانک رہے ہیں. جب بھی تم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرو تو یاد رکھنا وہ آسمان پر تاروں کے روپ میں تمہاری رہنمائی کے لیے موجود ہوں گے، اور انہی میں سے ایک ستارہ میں بھی ہوں گا. اچانک مجھے احساس ہوتا ہے میرے سر پر تاروں بھرا آسمان ہے. آسمان پر چمکتے ستاروں میں ایک ستارہ سب سے روشن ہے. یہ ستارہ مجھے بہت کچھ یاد دلا رہا ہے. یہ احساسات میں گندھی ہوئی تحریریں ہیں. جو لوگ زمین سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے ہاں احساس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ ان کی تحریر میں بھی جھلکتی ہے. مری کے بارے میں، مری میں بیٹھے ہوئے، آج کل تو لوگ ذرا مری سے تھوڑا سا کترانے لگ پڑے ہیں اور دوسری طرف جانے لگ پڑے ہیں. اس کے پیچھے کچھ مخصوص معاشی معاملات ہیں وہاں کے علاقے کے لوگوں کے بھی، لیکن اس کے باوجود ایک زمانے میں مری ایک بہت رومانس کی جگہ تھی. ہر طرح مری کے جو پہاڑ تھے اور جو اس کے مضافات تھے
وہ بہت اٹریکٹیو ہوا کرتے تھے، اور ان کے بازار مری کے، اور وہاں پہ مری میں موجود جو جی پی او کا مین جی پی او کی بلڈنگ ہے وہاں پر، وہ کلونیل دور کی ہے بڑے، اور شروع میں یہ ان کا ہیڈ کوارٹر کے طور پہ بھی کام کرتا رہا۔ مری کا جو ہے شہر ڈیولپ تھا، پوٹوہار کے ایک گنا جاتا ہے۔ پنجاب پر قبضے کے فوری بعد مری کا ہل اسٹیشن کے طور پر انتخاب کیا، اور گورنر جنرل سر ہنری لارنس نے 1851 میں پوسٹ آفس کی بنیاد رکھی۔ وہ پوسٹ آفس جس کی سیڑھیوں پر میں بیٹھا ہوں، اس کے ساتھ ہی مال روڈ کی تعمیر شروع کی گئی۔ یوں مری پنجاب حکومت کا ہیڈ کوارٹر بن گیا۔ اس کی ہیڈ کوارٹر کی حیثیت 1876 تک برقرار رہی۔ 1857 میں علم بغاوت بلند کیا، جس کے نتیجے میں ایک معاہدہ طے پایا، لیکن بعد میں اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انگریزوں نے مری پر اپنا تسلط پھر سے قائم کر لیا۔ اس میں مری جو ہے وہ تو وہاں بہت نئے شادی شدہ جوڑے بھی 3 پیس سوٹ میں وہاں پھرا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہنی مون کے لیے جانے کے لیے سب سے قریب ترین جگہ وہی تھی۔ لیکن اب خاصا بدل گیا، اور جب سے کمیونیکیشن آسان ہو گئی تو لوگ مری سے آگے نکل جاتے ہیں۔ لوگ ہیں، ان کا رومانس موجود ہے۔ اس کا ایک جو پورشن ہے، میں جو جب یہ راولپنڈی کی بات کرتے ہیں اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، میں اس کی کچھ تھوڑی سی چیزیں آپ کو۔ راولپنڈی پوٹوہار کا جھومر، اس میں راولپنڈی کے جو مختلف علاقے ہیں، آپ نے راجہ بازار کا نام سنا ہوا ہے؟ راولپنڈی کا بڑا مشہور اور معروف بازار ہے۔ ڈھیری حساب ڈھیری، راولپنڈی کی لال کرتی ہے، بینک روڈ ہے، کالج روڈ ہے، بارلے اسٹریٹ ہے، مال روڈ ہے۔ راولپنڈی میں بھی گول منڈی ہے۔ اب پتہ نہیں کھانوں کے کیا صورتحال ہے وہاں پہ۔ اور راولپنڈی کا لیاقت باغ بڑا معروف ہے، یہ کمپنی باغ اس کا پرانا نام تھا، اور یہیں پر 2 وزرائے اعظم کی ایک سابقہ تھیں، اس وقت تو نہیں تھیں وزیر اعظم جب ان کے اوپر اٹیک ہوا، لیکن ہمارے لیاقت علی خان صاحب، ان کا بھی وہیں پہ قتل ہوا تھا۔ راولپنڈی کی بیکریاں، سینما گھر، لیکن 2 چیزیں اس کے اندر بڑی مزیدار ہیں جس کا میں یہاں پہ حوالہ دینا چاہوں گا۔ راولپنڈی بدھا بائی اور لال حویلی۔ لال حویلی کا نام آج کل آپ کثرت سے سنتے ہوں گے، جن کو تھوڑا سا سیاست سے ہے، اور شیخ رشید صاحب کی بیانات سنتے ہوں گے، اور ان کی لال حویلی کے حوالے سے تو یہ اس لال حویلی کے بارے میں ہے۔ یہ سہگل حویلی کے نام سے انیشلی تھی، دھن راج سہگل اور بدھا بائی۔ اور دھن راج سہگل ایک بڑا متمول اور بڑا ایک امیر شخص تھا راولپنڈی کے علاقے کا، اور یہ جو لال حویلی ہے، اس کے پس منظر میں ایک محبت کی داستان بھی ہے بدھا بھائی کے ساتھ۔ اس کا ایک کردار دھن راج سہگل تھا، اس کا جہلم سے تعلق تھا، پوٹوہار کا ہی شہر ہے، لیکن اس نے اپنی حویلی جو ہے وہ بیرسٹر تھا، اور حویلی جو ہے اس نے وہاں پر پنڈی میں تعمیر کی تھی۔ دھن راج ایک شادی میں گیا، وہاں پر ایک سیالکوٹ میں شادی تھی، تو وہاں پر ایک رقاصہ آئی ہوئی تھی جس نے رقص شروع کیا، تو دھن راج کو لگا کہ ارد گرد کی ساری چیزیں رقص میں آ گئی ہیں، اور وہ ایک محبت کی داستان جو ہے وہ شروع ہوئی۔ وہ بدھا بھائی جو ہیں وہ اس کے ساتھ، اور دھن راج نے زندگی کا بڑا فیصلہ کر لیا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا، اور راولپنڈی کے بورڈ بازار میں ایک خوبصورت حویلی کی شکل میں اس نے اس کی یاد میں ایک محبت کا تاج محل تعمیر کیا۔
حویلی کا نام سہگل حویلی رکھا گیا. اچھا اس کے بعد جب بہت ساری آپ کہہ لیں کہ متھ ڈیولپ ہوتے ہیں جو محبت کی داستانوں میں ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں کہ وہ جب پاکستان اور بنا اور تقسیم ہوئی تو دھن راج سہگل کو یہاں سے جانا پڑا، لیکن بدھا بائی مسلمان تھی تو اس نے جانے سے انکار کر دیا اور وہ کچھ عرصہ اسی حویلی میں مقیم رہی ایک کمرے میں. اس پہ ویکیو ٹرسٹ والوں نے قبضہ کر لیا اور ابھی بھی یہ یعنی جو سرکار کی ملکیت میں وہ حویلی آ گئی. اور اس کے بعد وہ ایک دن وہاں سے جو ہے نا وہ چلی گئی. اس میں تھوڑی سی میں تقسیم سے کچھ عرصہ پیشتر ہی راولپنڈی میں فسادات شروع ہو گئے تھے. ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان آئے روز جھڑپیں ہو رہی تھیں. پھر سرحد کے دونوں طرف سے لوگ ہجرت کرنے لگے. انہی میں سے ایک دھن راج خاندان بھی تھا. دھن راج جس نے بدھا بائی کے ساتھ ساری عمر بتانے کا خواب دیکھا تھا اب اس سے علیحدہ ہونے پر مجبور ہو گیا تھا. قیام پاکستان کے بعد جائیدادوں کے کیس عدالتوں میں جانے لگے. سہگل حویلی کا کیس بھی عدالت میں آ گیا. جج نے بدھا بائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر تم یہ ڈکلیئر کر دو کہ تم ہندو ہو تو یہ حویلی تمہاری ملکیت ہو سکتی ہے. یہ ایک اہم مرحلہ تھا. ایک ہاں اسے معاشی طور پر مستحکم کر سکتی تھی لیکن وہ بدھا تھی. اس نے جج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جملہ کہا جو ہمیشہ زندہ رہے گا. بدھا کا اپنے اور دھن راج کے بارے میں کہنا تھا We shared everything except religion. عدالت دوبارہ ایڈجرن ہوئی. ایسا لگتا تھا جج بدھا کو اپنی رائے پر نظر ثانی کا موقع دینا چاہتا ہے لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہی. جج نے حویلی ویکیو ٹرسٹ کی ملکیت میں دے دی اور انسانی ہمدردی کے تحت حویلی کے 2-3 قبضہ کہنے کے لیے دے دی. دھن راج کے جانے بعد حالات نے تیزی سے پلٹا کھایا. بدھا بائی کی زندگی بجھ کر رہ گئی اور وہ اکثر حویلی کے جھروکے میں بیٹھی اور چائے کے ساتھ اپنے پسندیدہ برانڈ کے سگریٹ پیتی رہتی اور وہ اپنے بھائی کے ہمراہ حویلی میں رہتی رہی. اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا لیکن تاثر تھا کہ وہ کافی پیسے ہیں. تو اسی دوران اس کے براوی روز وہ حویلی چھوڑ کر چلی گئی کہ لوگوں نے دیکھا کہ اس طرف ہے کسی نے بدھا بائی کو نہیں دیکھا. اس بات کو کئی برس گزر گئے. پھر ایک روز ایک عجیب واقعہ ہوا جس کے راوی شیخ رشید خود ہیں. ان کے مطابق ایک دن ایک افسر ان کے پاس آیا اور وہ کمرے دیکھنے کی خواہش کی جہاں بدھا بائی رہتی تھی. اس نے کمرے دیکھے اور واپس جانے لگا. جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ کہاں سے آیا ہے ان کمروں کو ان کمروں کو دیکھنے کی کیا کشش تھی جو اسے یہاں لے آئی ہے تو اس نے سیڑھیوں سے اترتے اترتے بتایا بدھا بائی میری ماں تھی. معلوم نہیں اس کے بیان میں کتنی صداقت تھی لیکن کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ واقعی بدھا بائی کا بیٹا ہے. اب بدھا بائی کی حویلی جو کبھی راولپنڈی کی سہگل حویلی تھی شیخ رشید کی لال حویلی میں تبدیل ہو چکی ہے جہاں دن بھر سیاسی لوگوں ضرورت مندوں کا ہجوم رہتا ہے لیکن رات کی تاریکی میں اب بھی کچھ لوگوں کو بدھا کے گھنگروں کی آوازیں آتی رہتی ہیں. اور بعض لوگ تو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے اکثر آدھی رات کو خالی سڑک پر بدھا بائی کو چلتے تھے. مطلب متھ انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں اس کے اندر. راولپنڈی کے تعلیمی اداروں کے بارے میں پورا ان کا ایک چیپٹر ہے اور سی بی پرائمری اسکول لال کرتی, سی بی ٹیکنیکل اسکول لال کرتی, سی بی سر سید کالج مائل روڈ, راولپنڈی کا گارڈن کالج اور راولپنڈی کا اصغر مارک کالج. یہ جو 2 کالج آخر میں جن کے نام ہیں یہ بڑے معروف ہیں اور ان سے بہت معروف اور بڑے لوگ پڑھ کر نکلے ہیں. گارڈن کالج کا ذکر پہلے بھی آیا, شاہد ملک صاحب کی جب کتاب ہم نے جب کی تھی اور گارڈن کالج اور ان سے منسلک اساتذہ کا ذکر آیا. اس میں بھی انہوں نے اپنے کچھ اساتذہ کا ذکر
تھے، ریاضی کے استاد پرنسپل تھے، اور یہ انگریزی کے اسٹوڈنٹس تھے وہاں پہ۔ تو اکثر ہوتا ہے کالج میں اگر کوئی ٹیچر نہیں آیا تو کلاس فری ہے، تو ایک دن ان کی کلاس فری تھی اور کوئی نہیں، تو اچانک خواجہ مسعود صاحب آ گئے جو ان کے پرنسپل ہیں، اور پوچھا کس سبجیکٹ کی کلاس؟ ہم نے بتایا ہم پاپ کی شاعری پڑھ رہے ہیں۔ خواجہ صاحب نے بغیر کسی تعامل کے پاپ کی شاعری پر بولنا شروع کر دیا۔ 40 منٹ کی کلاس کب ختم ہوئی ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ اس روز پاپ کی شاعری اور اسلوب کے بہت سے نئے گوشے ہمارے سامنے آئے۔ ہم سب حیرت کے عالم میں تھے کہ خواجہ صاحب یہ جا اور وہ جا تیزی سے سیڑھیاں اتر کے چلے گئے، اور اس روز ہمیں خواجہ صاحب کے انگریزی ادب کے گہرے قائل ہونا پڑا۔ کچھ عرصے بعد ہمیں پتہ چلا کہ خواجہ صاحب کا مضمون انگریزی ادب نہیں بلکہ ریاضی ہے۔ یہ وہ استاد ہیں جو واقعی استاد، یعنی جن کو آپ بھول ہی نہیں سکتے اس لحاظ سے کہ ان کا آپ دیکھیں کہ شمیم شاہد ملک صاحب کی کتاب میں بھی آتا ہے، تو یہ ایک بڑے معروف استاد تھے۔ لیکن میں جسٹ ٹو فنش ختم کرنے کے لیے پوٹوہار کی کاشکاں کے بچھڑے ستارے، جو لوگ معروف لوگ اور وہ یہاں نہیں رہے، ان کا تعلق اب یوں کہہ لیں کہ بالی ووڈ سے ہو گیا، بمبئی کی فلم انڈسٹری سے ہوا۔ جن لوگوں کا وہ شاعر تھے، یا وہ مدن موہن گلزار کے بارے میں میرے خیال آپ اکثر لوگ جانتے ہوں گے، اور اس کی شاعری کا بھی آپ نے سنا ہوگا۔ سنیل دت آج کے جو ایک ہیں سنجے دت کے والد، مینا کماری اپنے وقت کی معروف اداکارہ تھیں، ان کے والد کا تعلق بھیرا سے تھا، تو یہ اس پس منظر میں مینا کماری خود بمبئی میں پیدا ہوئی تھی۔ آنند بخشی بڑے اچھے جو ہیں وہ تھے گیت کار، کمپوزر اینڈ گیت کار۔ بلراج ثانی بہت معروف اداکار تھے، اور شیلندر یہ تھے۔ میں صرف گلزار کے حوالے سے، گلزار سے یہ ملے نہیں، لیکن گلزار کے حوالے سے جب انہوں نے سیریز میں 2 یا 3 کالمز لکھے جو اس میں شامل ہیں، جس میں سے میں ابھی کچھ ہوں، پھر گلزار کا فون ان کو آیا کہ آپ کے وہ مجھے بہت پسند آئے کالم، اور آپ نے، کیونکہ گلزار کا تعلق دینا سے تھا۔ دینا اگر آپ جہلم سے کے پاس ایک علاقہ ہے دینا، اور شعر آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ ذکر جہلم کا ہے بات دینے کی، ذکر جہلم کا ہے بات ہے دینے کی، چاند پکھراج کا رات پشمینے کی۔ گلزار لفظوں سے بڑی خوبصورت ان کی شاعری ہے، اگرچہ خود سکھ گھرانے سے تھے، اور لیکن یہ ہے کہ اردو سے ان کو بہت محبت، اور انہوں نے شاعری اردو میں ہی کی۔ مجھے نہیں معلوم فلم سے آپ کا کوئی انٹرسٹ ہے کہ نہیں، لیکن ایک فلم تھی بڑی معروف، اجازت، ایک زمانے میں، اور اس کا ایک نظم تھی جو گائی بھی گئی اور پڑھی بھی گئی کہ میرا کچھ سامان تمہارے پاس پڑا ہے، ساون کے کچھ بھیگے بھیگے دن رکھے ہیں، اور میرے ایک خط میں لپٹی رات پڑی ہے، وہ رات بجھا دو میرا وہ سامان لوٹا دو۔ پتجھڑ ہے کچھ ہے نا، پتجھڑ میں کچھ پتوں کے گرنے کی آہٹ، ایک بار بہار بن کر لوٹ آئی تھی، پتجھڑ کی وہ شاخ ابھی تک کانپ رہی ہے، وہ شاخ گرا دو میرا وہ سامان لوٹا دو۔ یہ پوری نظم ہے،
لیکن اس طرح کی بہت ہی سینسٹیو اور حساسیت سے بھرپور نظمیں اس کے ہاں ملتی ہیں. لیکن گلزار خود ابھی بھی، جس طرح وہ میں نے شعر پہلے پڑھا تھا آپ کو، دینا کو بہت یاد کرتے ہیں. ان کی اکثر گفتگو اور اکثر انٹرویوز میں دینا کا ذکر آتا ہے. اور آخر میں چند پوٹوہار کے جو تاریخ کے خزانے ہیں اور پوٹوہار کے تاریخ کے استاد بیٹھے ہیں یہاں پہ. تو ٹیکسلا دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی کردانی جاتی ہے، جس کو تکشا میں پہلے کہتے تھے، قدیم نام جو تھا اس کا. اور وہاں سے بہت سارے آثار ملے ہیں جو قدیم تہذیب کے آثار ہیں. توپ مانگ کے آلہ ہے. اور ایک اور بڑی خوبصورت جگہ ہے، یہ اسٹوڈنٹس اکثر ون ڈے ٹرپ پہ جایا کرتے ہیں وہاں پہ، وہ ہے کٹاس راج مندر. اور ایک دن کا ٹرپ اگر کریں اس کے ساتھ وہ کلر کہار چلے جاتے ہیں، یا پھر کھیوڑا کی مائنز جو ہیں وہ نمک کی کانوں میں. تو کٹاس راج مندر کا اچھا خوبصورت ذکر ہے یہاں پہ. قلعہ روہتاس وہ بھی پوٹوہار کا ایک تاریخی مقام ہے. قلعہ اٹک کا قلعہ ہے. اور جو تاج لائق ہے، اور اسی لیے ہم نے آج اس کے اندر شامل کی کہ یہ کتاب آپ کو اپنی زمین سے جوڑتی ہے. اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، آپ پوٹوہار کے نہیں بھی ہیں، تو آپ کو اپنے علاقے کے بارے میں جاننے کا ایک تجسس پیدا ہوتا ہے، اپنی جگہ کے بارے میں جاننے کا مطلب میں لاہور کا ہوں، لاہور میں پیدا ہوا ہوں، تو مجھے تو لاہور سے وابستہ ہر تحریر جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے. میڈم میرے خیال عراق پیدا ہوئی تھیں، تو ان کو عراق کے بارے میں اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو جلدی لیے جا سکتے. میرا تو بہت کمپریہنسو تھا، نو کوشچن ارائز. اس میں ایک چیز کہیں آپ نے یہ دیکھا کہ شیخ رشید صاحب کے یہ کیسے ہتھے چڑھ گئی لال میں، ان کے ہاتھ کوئی بیان ایسا ہے؟ ویا کی طرف سے سوال آ رہا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سوال تو نہیں ہے، بنیادی طور پہ جو سلسلہ آپ نے آغاز کیا تھا اس کے لیے کمپلیمنٹری میں نے سوچا کہ کچھ الفاظ کہے جائیں. سر جس دن اس کا آغاز ہوا تھا 2018 میں آئی تھنک، تب بھی ہم فرسٹ اس میں شامل تھے، اور آج میرے خیال میں یہ 5واں اینیورسری ہے. تو اس دوران آپ سے ایک سوال ہوا تھا کہ آج کل کتاب کی جگہ ماڈرن جو میڈیا ہے اس نے لیا ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ایکڈیمیا کے لیے یہ ہے کہ طلبہ کو واپس کتاب سے کیسے جوڑا جائے. اور تب آپ کا ہی جواب یہ تھا کہ ہم نے یہ سلسلہ اس کے لیے آغاز کیا ہے. تو آج یہ جو ہاؤس فل ہے یہ اس چیز کی گواہی دے رہا ہے. تو ہم جو پارٹیسپینٹس ہیں جتنے بھی، میں بنیادی طور پہ آپ کا شکریہ ادا کرنے میں نے مائک لیا تھا کہ یہ جو سلسلہ کا آپ نے آغاز کیا ہے، اور یہ واقعی جو آپ نے کہا تھا جو خواب کا کر دکھایا. یہ میرے لیے واقعی، یہ ہمارے لیے، میرے اور ڈاکٹر شاہزیب صاحب کے لیے ایک فخر کی بات ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ مزید بات کروں، ایک کلیپ جو ہے نا وہ ہمارے آج کے حاضرین کے لیے، مطلب مجھے پہلا پروگرام یاد آ گیا. ایسی ہی سچویشن تھی، یہ اسی طرح بچے بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے جگہ نہیں تھی. تو پہلا پروگرام جب تھا تو یہ ہم بیچ میں 2 سال اگر
کوئی نکالیں جس میں آن لائن بھی گئے, کم حاضری رہی. آج یہ بچے دیکھ کے مجھے ایسا لگا کہ جیسے دل بہت بڑا ہو گیا, ہم لوگوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے, اور یہی چیزیں آگے لے کے جائیں گے آپ. یہاں میرے خیال میر وحید صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں کہیں پہ. میر وحید صاحب آئے ہیں, اور وہ ہمارے یہاں پہ تھے, اور انہوں نے جو ہے نا وہ وہاں پہ اپنی یونیورسٹی میں, قراقرم یونیورسٹی میں بک کلب شروع کیا. لاہور میں ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ لاہور جو ہوم اکنامکس, یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس ہیں, وہاں کی استاد تھیں آئی ہوئی, وہ مجھے بتا رہی تھیں کہ انہوں نے اپنے وہاں پہ بک کلب شروع کیا. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی بک کلب شروع کر چکی ہے. یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں بک کلب کا آغاز ہو چکا ہوا ہے. جھنگ یونیورسٹی میں بک کلب کا آغاز ہو چکا ہوا ہے. تو کتاب سے تو ہم لوگ جڑ رہے ہیں نا, تو ضیاء ہمارا سفر تو ٹھیک جا رہا ہے نا. بہت شکریہ جی. جی سر. میں بھی ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی.